يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو اور متقی بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ جو ان سے شروع ہوئے آج 5-6 دن گزر چکی ہیں، اور میں رمضان شریف کے فضائل میں اکثر کچھ احادیث بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رمضان شریف کے متعلق کیا بیان ہوا۔ تو جیسے کہ احادیث میں ہے، آپ نے بھی سنا اور پڑھ رکھا ہوگا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شریف بلکہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور جو سرکش بدماش جن نے ان کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کی پہلی رات میں شیطانوں کو اور بدماش جنوں کو، سرکش جنوں کو، ان کو قید کر لیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ جو ان سے کھولا نہیں جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر تو ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، توجہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے باز رہے۔ اور کچھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ رمضان شریف کے اندر، جیسے کہ اکثر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ہر رات ہر روز 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی دی جاتی ہے، ان کو بخشا جاتا ہے جو ان سے ہے۔ تو یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے کہ اس مہینے میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں اس مہینے میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں اس مہینے کے اندر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس مہینے میں۔ اور ایک حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو میں ہر سال آپ لوگوں کو ضرور وہ حدیث بیان کرتا ہوں، اور یہ حدیث کچھ متن کے فرق سے مختلف کتابوں کے اندر آئی، یہ جو سی حدیث ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کا جب آخری دن آیا تو حضور نے ایک بیان ارشاد فرمایا، شعبان کے آخری دن، کیونکہ اگلے دن سے رمضان مبارک تھا، تو حضور نے ایک بیان ارشاد فرمایا، اور حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضور نے فرمایا اے لوگو، تمہارے پاس وہ عظمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ آیا ہے جس مہینے میں صرف ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ رات ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات، حضور نے فرمایا تم پر ایسا برکتوں والا اور عظمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں صرف ایک رات جو ہے، ایک رات وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
اور اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، اور اس کی رات میں قیام نماز پڑھنا جو ہے وہ سنت، وہ نفل بنایا ہے جو ان سے اللہ تعالیٰ نے۔ تو جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے، تو وہ کوئی نفل نیکی کرے، تو وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ اب آپ راتوں کے قیام کو نفل فرمایا، 20 رکعت نماز نفل تراویح جون سی ہے وہ الحمدللہ ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، 20 رکعت نماز نفل، بیسکلی نفل ہے، فرض تو نہیں ہے، مگر ان نفلوں کا ثواب آپ کو ایسے، اصل تو جو ان کے فضائل اس نماز تراویح کے جو اور روایات کے اندر آئے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو کمال اس کا ثواب اور اس کا اجر ہے، مگر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایسی ہے، یہ نفل، یہ جو 20 نفل آپ پڑھ لیں اور آپ کم و بیش یہ 600 نفل آپ پڑھتے ہیں رمضان شریف کے اندر جون سے، تو یہ ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے فرضوں کی مانند لکھ دیا ہے۔ یہ جو رمضان شریف کے اندر آپ 20 رکعت نماز نفل تراویح پڑھتے ہیں، اچھا، اور جو بندہ اس مہینے میں فرض ادا کرے، بلکہ کوئی بھی نفل نیکی کرے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مہینے میں اس نے فرض ادا کیا، اور جو بندہ اس مہینے میں فرض ادا کرے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، 70 فرض، یعنی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے 2 فرض اس میں پڑھے، وہ جو نماز فرض آپ کے اوپر کی گئی فجر کی، مگر رمضان شریف میں وہ نماز ایسی ہے جیسے کہ آپ نے 70 مرتبہ ادا کی ہے، 70 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ جو بندہ اس مہینے میں فرض کو ادا کرے گا وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، اور اس مہینے کی یہ عظمت اور یہ شان ہے کہ جو اس مہینے میں نفل ادا کرے گا وہ ایسی ہے جیسے کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں اس نے فرض ادا کیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی آپ صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم سے آپ اصل جو فرض ہے روزے کا، کھانا پینا اور جمع، صحبت یا ہم بستری، آپ اس سے رک جاتی ہیں، یہ آپ صبر کرتے ہیں۔ کس کے لیے صبر کرتے ہیں؟ فقط اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں آپ جن سے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ ایسی ہیں جو صرف ان 3 چیزوں سے رکتے ہیں اور باقی چیزوں سے نہیں رکتے، جھوٹ بولتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، ہر برا کام کرتے ہیں، نہ ان کی نگاہ پاک ہے، نہ ان کی سوچ پاک ہے، نہ ان کا دل پاک ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق بزرگان عظام نے، خصوصاً حضور داتا صاحب نے اپنی کتاب کے اندر بڑا کچھ لکھا، احادیث بھی آئی ہیں، احادیث مبارکہ جو ان سی ہیں، مگر اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ پھر صرف کھانے کو نہیں چھوڑتے، پینے کو نہیں چھوڑتے، ہم بستری، جمع یا صحبت اپنی بیوی کو، اس کو نہیں، بلکہ ہر اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اصل تو پھر روزہ وہی ہے نا، اصل روزہ وہ ہے۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو خاص الخاص اللہ کے بندے، وہ بس اپنی توجہ کا مرکز و محور اللہ کی ذات کو بنا کر کائنات کی ہر چیز کی طرف سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، وہ پھر روزہ اور طرح کا ہے، اپنے اپنے درجات ہیں، جس کو جون سا روزہ بھی میسر آئے۔ تو یہ تو خیر ایک عام روزے کی یہ شان ہے، جو عام روزے دار ہے جون سے، تو حضور نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری کا یہ مہینہ ہے، بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود سے غور کریں، رمضان شریف کے اندر بظاہر تو آپ سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، شاید باقی سارا سال آپ روزانہ اتنا کچھ نہ کھاتے ہوں جتنا رمضان شریف میں آپ کھاتے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ بتائیں۔ میں اکثر اس کی آسان سی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں، افطاری کے اوپر آپ دیکھ لیں، دودھ بھی ہوتا ہے، شربت بھی ہوتا ہے، کھجوریں بھی ہوتی ہیں، دہی بھلے بھی ہوتے ہیں، فروٹ چاٹ بھی ہوتی ہے، سالن بھی ہوتا ہے، کتنا کیسی پکوڑے بھی ہوتے ہیں، سموسے بھی ہوتے ہیں، کچوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، اس طرح ہمیں سارا سال بلکہ 6 مہینے سال سموسہ کھانا یاد ہی نہیں رہتا، پکوڑے کھانے یاد ہی نہیں رہتے، دودھ پینا یاد ہی نہیں رہتا کہ ٹھنڈا دودھ بنانا ہے افطاری کے وقت جون سے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں۔ تو یہ بات صحیح ہے، رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ ایک طرف تو روزہ رکھا ہوتا ہے، مگر دوسری طرف دیکھیں یہ بھی، چلو اس نے میری خاطر ان چیزوں کو چھوڑ دیا، تو اب جب روزہ افطار کر رہے تو اس کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نواز دو۔ اور ظاہری نعمتیں یہ جو آپ کے آگے دسترخوان پر پڑی ہوتی ہیں، اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ فار ایگزامپل ایک ہی چیز کی مثال دیتا ہوں کہ جو روزے دار ہے، افطار کے وقت، جو افطار کا وقت ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے اس کی وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں آگے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر طرح کی، اور دوسرا یہ کہ اس کے رزق میں برکت دے دی جاتی ہے، اس کے کاروبار میں برکت دے دی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں روزے دار کو افطار کروائے، کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، یعنی کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ سے اس کی گردن کو آزادی حاصل ہو جائے گی جو بندہ کسی کا روزہ افطار کروائے، جو بندہ کسی کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں ہر سال دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ لازماً کسی نہ کسی کا روزہ ضرور افطار کروائیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو روزانہ افطار کروائیں، نہیں تو چلیں 15 دن میں ایک دفعہ کروا دیں، ہفتے میں کروا دیں، ہر دوسرے تیسرے دن کروا دیں، جس کو جتنی اللہ نے استطاعت دی ہے روزہ افطار کروائیں۔ اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف غریبوں کا ہی، مسکینوں کا ہی، یتیموں کا، ان کا بھی روزہ افطار کروانا چاہیے، بڑا افضل اور اعلیٰ ہے، مگر سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں کا روزہ افطار کروائیں، اپنے بھائیوں کا روزہ افطار کروائیں، اپنے دوستوں کا روزہ افطار کروائیں، ہمسایوں، جہاں تک جس کی، یعنی اپنے ماں باپ کا روزہ افطار کروائیے، اپنے بیوی بچوں کا روزہ افطار کروائیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر جون سے ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے تو اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ اب حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ مبارک نکلی کہ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو یقیناً ہمارا ایمان ہے اس کی بخشش ہو گئی، اس کی معافی ہو گئی۔ سارا سال آپ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں، کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ نہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ ارشاد فرما دیا، جو بندہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کی گردن کو آگ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا، اس بندے کی جان سے ہے۔ تو اور جو افطار کروا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب مل رہا ہے جان سے، تو اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام، حضرت سلمان فارسی فرماتی ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر بندہ کسی کا پیٹ بھر کر روزہ نہیں کھلوا سکتا، ہر کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتا جون سے، ہر وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی کہ وہ ایک بندے کا جس کی افطاری کی ہے اس کا پورا ایک یعنی کہ ایک پورا دسترخوان لگائے، بہترین طریقے سے اس کا کھانا کھلائے، ہر بندے میں اتنی سکت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ تو یہ مغفرت اور یہ جو بخشش کا آپ نے خوشخبری سنائی ہے، یہ پھر ہر بندہ تو کر ہی نہیں سکتا، تو
تو جس کہ وہ ان چیزوں سے روزہ افطار کروائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ثواب میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ کسی کا تم روزہ افطار کروا دو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تمہاری گردن کو دوزخ اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا، یہ ثواب صرف اس شخص کا ہے جو کسی شخص کو صرف ایک کھجور سے روزہ افطار کروا دے، صرف ایک کھجور سے، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروا دے۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی ایک گلاس دودھ ہو، ایک پیالہ دودھ ہو، ایک جگ دودھ ہو، نہیں، ایک گھونٹ بھی اگر دودھ ہے، ایک گھونٹ دودھ، کسی روزے دار کا اس ایک گھونٹ دودھ سے بھی اگر روزہ افطار کروا دیے، حضور نے فرمایا یہ تو میں اس کا ثواب بیان کر رہا ہوں۔ تم پوچھ رہے ہو کہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلایا جائے تو ہی اس کا یعنی کہ روزہ افطار، میں نہیں، یہ ثواب صرف اس کا ہے جو کسی کو ایک کھجور سے روزہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہاں کوئی ایک بندہ بھی ایسا بیٹھا ہے کہ جو کسی کا روزہ ایک کھجور سے بھی افطار نہ کروا سکتا ہو؟ بتائیں، ہے کوئی بندہ؟ جو فقیر ہے، جو مانگنے والا ہے، وہ بھی میرا خیال ہے اچھے طریقے سے روزہ افطار کروا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ثواب تو اس کا ہے جو صرف ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروا دے، یا ایک گھونٹ پانی سے، یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار۔ پانی بھی یہ نہیں کہ کوئی پورا جگ، ایک گھونٹ پانی سے کسی کا روزہ افطار کرا دو۔ میرا تو خیال ہے یہ اتنی بڑی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو، کہ آپ دیکھیں کہ ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروا دیا اور بندہ بخشا گیا، اس کی معافی ہو گئی، بندہ جنتی ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی جن سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اب ظاہر ہے بعض لوگ ہمارے اندر ایسے بھی ہیں جو پیٹ بھر کر روزہ افطار کرواتے ہیں، کسی کا روزہ افطار کروایا، اس کو شربت بھی پلایا، اس کو پکوڑے بھی کھلا دیے، اس کے لیے سالن بھی بنائے، چاول بھی بنے ہیں، اور بے شمار چیزیں بنی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، جس نے، کیونکہ صحابہ کرام کا سوال تھا نا کہ ہر کوئی تو پیٹ بھر کر کھانا نہیں نا پورا کھلا سکتا، حضور نے فرمایا یہ تو میں تمہیں ثواب اس کا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے میں اکثر آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ کسی کی منت سماجت کر کے بھی اس کا روزہ، اگر کوئی بندہ میسر نہیں ہے نا، کسی کی منت کر کے، کسی بہانے سے کسی کا روزہ افطار کروا دیں۔ کیوں؟ دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک کا فرمان اٹل ہے اپنی جگہ کے اوپر۔ جب آپ نے کسی کا روزہ افطار کروا دیا ہے نا، بے شک ایک گھونٹ دودھ سے، ایک گھونٹ پانی سے، یا ایک کھجور سے، بس آپ کی بخشش ہو گئی، آپ کو معاف کر دیا گیا۔ کتنا سستا سودا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو عطا فرمایا، جنت کی کسی چیز کا ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی بھی دولت دے دیں تو اس کی ایک اتنی سی نعمت ذرے کے برابر بھی جو سی ہے اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضور نے کتنا آسان طریقہ بتایا، کسی کا روزہ افطار کروا دیں، بس آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ کے تو پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے، بخشش ہو گئی جو سی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کی منت سماجت بھی کرنی پڑے کہ کسی دوست کی، یا اس کو کسی بہانے سے اپنے گھر لے آئیں کسی دوست، میں نے تمہارا روزہ افطار کروانا ہی کروانا ہے، اس کا روزہ افطار کروائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے روزے دار کو پورا کھانا بھی کھلایا، پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، تو وہ بندہ پھر وہ ہے جس کو اللہ میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کو اللہ میرے حوض سے پلائے گا، یہاں تک کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی آپ نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی ماتحت، اپنے کسی
جو آپ کے دفتروں میں ملازم ہیں یا آپ کے دفتروں میں کام کرتے ہیں، آپ سے جونیئر ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں یہ چیز ہے کہ آپ اگر وہ پہلے عام دنوں میں 8-9 گھنٹے آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ ان کا رمضان میں 1 گھنٹہ کم کر دیں، آدھا گھنٹہ کم کر دیں، آدھا گھنٹہ کم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے کسی ماتحت کسی غلام اپنے پاس کام کرنے والے اس کے اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اس کے کام میں کمی کر دے، اس کے کام میں کمی کر دے، چلو یار تم پہلے 10 گھنٹے اب صرف 9 گھنٹے آ جاؤ، 1 گھنٹہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا رمضان شریف کے اندر، 8 گھنٹے آتے ہو 7 گھنٹے آ جاؤ، 7.5 گھنٹے آ جاؤ۔ حضور نے فرمایا جو کمی کر دے، اب کمی جتنی بھی کر دیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کر دیں کمی، حضور نے فرمایا جس نے اس کے کام میں کمی کی اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا اور اسے بھی جہنم سے آزاد کر دے گا، اسے بھی جہنم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آزاد کر دے گا جو ان سے ہے۔ تو اس لیے یہ تو پھر فرض روزے ہیں، یہ تو پھر فرض روزے ہیں، جیسے کہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اسی لیے طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے اور راوی اس کے حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے 1 دن نفل روزہ رکھا، 1 دن نفل روزہ رکھا کسی نے جو ان سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور نفل روزے کا حضور نے فرمایا کہ اگر اس کو یہ زمین جتنی بڑی ہے، زمین جتنی بڑی ہے، اتنی جتنی زمین ہے، زمین کے برابر اس شخص کو اس کے روزے کے عوض میں سونا دے دیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونا دے دیا جائے، 1 دن جس نے نفل روزہ رکھا، اور سونا کتنا دیا جائے؟ زمین کے برابر۔ زمین کا حجم کیا ہوگا بتائیے؟ دنیا کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، ہم تو پوری زندگی پاکستان ہی نہیں دیکھ سکے، تو دنیا کتنی، زمین کتنی بڑی ہے بتائیں۔ اس کو سونا دے دیا جائے تو تب بھی اس کا ثواب جو ان سے پورا نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرض روزے کا پھر اللہ کے نزدیک کیا ثواب ہوگا جو آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں جو لوگ بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑتے ہیں بدقسمت ترین لوگ ہیں، بدقسمت ترین لوگ ہیں۔ ان کے متعلق جو دوسری احادیث آئی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اپنی جگہ پر، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدقسمت لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بہت دور ہیں وہ لوگ جو اس کے باوجود ایویں کھانسی آ گئی روزہ چھوڑ دیا، بخار ہو گیا روزہ چھوڑ دیا، ایویں ہلکا سا جسم میں پیٹ میں درد ہو گیا روزہ چھوڑ دیا جو ان سے نہیں۔ تا وقت کہ ڈاکٹر آپ کو یہ کہے نا، حکیم یا طبیب جو فقہا نے کہا ہے، تا وقت کہ وہ آپ کو یہ نہ کہے کہ بھی اب اگر آپ نے روزہ رکھا، بیماری اس قدر شدید ہے، اتنی شدید بیماری ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہے، اب آپ روزہ، تب آپ کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی اس عذر کے اندر، وہ بھی بعد میں رکھنے ہیں آپ نے روزہ جو سا، اس کی قضا تو دینی ہے آپ نے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اگر ہلکا سا پیٹ میں درد ہوا ہے، ہلکا سا بخار ہوا ہے، ہلکا سا سر میں درد ہوا ہے، وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں ان سے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی قیامت والے دن بڑی سخت گرفت ہے، بہت سخت گرفت ہے۔ حضور نے فرمایا نفل روزہ، یہ تو فرض روزہ ہے، فرض، یہ جو رمضان شریف کے روزے ہیں، فرض روزہ، نفل روزہ جس نے رکھا اور اس کو اس زمین کے برابر سونا دے دیا جائے،
آج 1 کلو سونے کی قیمت میرا خیال ہے کروڑوں روپے کے اندر ہوگی، 1 کلو سونا، یہ اس کی تو قیمت ہی ہم کیلکولیٹ نہیں نہ کر سکتے زمین کے برابر، وہ بھی اس کی پوری جزا نہیں ہے، وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے جون سے، تب بھی اس کا ثواب پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نفل روزے کا ثواب، یہاں اس زمین کو سونا بھی بنا دیا جائے تو اس کا ثواب مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اس کا ثواب جو ان سے قیامت والے دن کے لیے رکھ چھوڑا ہے، اس دن اس کا ثواب ملے گا۔ تو اگر نفل روزے کا یہ ثواب ہے تو فرض روزے کا کیا ثواب ہوگا، کیا ثواب ہوگا۔ تو یہ صرف یہ امت نہیں ہے، پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے، پہلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے۔ تو اللہ تعالی ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔